بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 9 اپریل کو عمران خان صاحب جو ہے ایز اے وزیر اعظم ان کی حکومت ختم کی گئی تھی، اور 11 اپریل کو شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم کے بطور حلف لیا تھا۔ ہم نے 9 اپریل کو جو ہے ایک وائٹ پیپر شائع کیا تھا جس میں 1 سال کی تباہی کو جو اس ملک میں ہوئی، جو 75 سال کی تاریخ میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملی، وہ ہم نے ایک وائٹ پیپر باقاعدہ طور پہ جاری کیا اور آج کے دور میں ایک پڑھے لکھے طریقے سے کیا۔ اس کا ہمیں جواب نہیں ملا۔ اس میں ایک جو ہمارے احسن اقبال صاحب ہیں، انہوں نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کو ہمارا وائٹ پیپر دینے کی جگہ اپنے 3.5 سال کے وائٹ پیپر دیں، وہ بھی ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ہم دیتے رہے۔ بہرحال آج شہباز شریف صاحب نے اپنی سالگرہ کے دن جو ہے 1 سال گزرنے کے بعد، اب سالگرہ تھی، برسی تھی، کیا تھی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور ماشاءاللہ ٹویٹ میں اتنے جھوٹ کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ خود تو لکھ نہیں سکتے، کسی نے لکھ کے دے دیا اور ان کا ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ بھی کر دیا، انہیں پتا بھی نہیں ہوگا کہ ان کے ٹویٹر سے کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی 8-9 باتیں انہوں نے کی، تو میں جلدی آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے جوابات بھی ساتھ دوں گا۔ انہوں نے کہا عمران خان لینڈ مائن بچھا کے گئے۔ جی بالکل، لینڈ مائن بچھا کے گئے تھے۔ 6% گروتھ تھی، پاکستان کی برآمدات جو ہے تاریخ کی بلند ترین سطح میں تھی، ریمیٹنسز بلند ترین سطح میں تھی، آپ کی اسٹاک ایکسچینج کے پروفٹس ریونیو ہائیسٹ ایور تھے، اکنامک گروتھ تھی، 55 لاکھ نوکریاں ایڈ کی تھی، ریزرو جو ہے $17 ارب پہ تھے، کرنسی سٹیبل تھی اور شرح سود بھی نیچے تھا۔ یہ تھی لینڈ مائن اگر آپ سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سب کو پتہ ہے کہ 1 سال میں دنیا میں پیٹرول کی اور کھانے پینے کی اشیاء جو ہے ان کی قیمتیں جو ہیں بڑھی، تو یہ بھی جھوٹ نمبر 1 جھوٹ جسے کہوں گا۔ جب عمران خان کی حکومت تھی $115 تیل تھا، پچھلے 8 مہینے سے $70 سے $75 تیل ہے، تو جھوٹ بولا انہوں نے، اور الٹا جو ہے قیمت 150 سے $272 کر دی۔ تیسرا انہوں نے کہا فوڈ ڈسرپشن بھی کس نے کہہ دیا بھائی؟ ابھی شائع ہوا ہے رزلٹ، اس کا FAO کی جو ہے رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 1 سال میں پچھلے اپریل سے لے کر اس سال اپریل تک 20% کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی ہے عالمی مارکیٹ میں، لیکن پاکستان میں 50% سے بڑھ گئی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب تھوڑا سا جو ہے نا، یہ نیا دور ہے، 1990 نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مانا آج کل آپ کے میڈیا والے جو ہے آپ اشتہار ان کو اچھے دیتے ہیں، تو وہ آپ کی جو ہے بری خبریں نہیں شائع کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، تو وہ جہاں پیسے خرچ کر رہے ہیں فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت آنے سے پہلے ڈیفالٹ کے جو ہے نا فالز الارمز دیے گئے۔ بھائی صاحب، پاکستان کی حکومت جب عمران خان کے دن تھے تو کہیں پہ کسی کے منہ پہ بھی الفاظ نہیں تھا۔ جس دن سے آپ آئے ہیں، یہ ہر دن یہ جو اس میں شدت بڑھتی جا رہی ہے، اور آج کے دن بھی اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کا بانڈ جو اس وقت 9% اس کی جو تھی ییلڈ تھی، آج وہ 109% ہے۔ پھر 2 دفعہ کریڈٹ ریٹنگ آپ کی ڈاؤن گریڈ ہوئی، جو عمران خان کے دور میں صرف اوپر گئی ہے، کبھی نیچے نہیں آئی۔ یہ آپ کی جو چیزیں ہیں، اور اس کے بعد IMF پروگرام آپ نے ختم کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کے ریزرو جس دن ہماری حکومت تھی، اس کے آخری دن $11 ارب تھے، وہ کم ہو کے $4 ارب پہ آ گئے ہیں۔ ملک سے سرمایہ نکل رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں فالز الارم۔ یہ کون سا آپ نے الارم جو ہے آف کیا ہے؟ ذرا سمجھا تو دیں، کوئی پڑھے لکھے طریقے سے سمجھائیے گا، ٹھیک ہے نا، پٹواری سٹائل میں نہیں سمجھائیے گا۔ پھر آپ نے کہا کہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہم نے ریوائیو کیے۔ روزانہ روتے پیٹتے ہیں آپ آ کے کہ جی وہ ہمیں سعودی عرب پیسے نہیں دے رہا، ہمیں UAE پیسے نہیں دے رہا۔ اب وہ جو ہے یہ حال ہو گیا ہے کہ IMF ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں ان سے، جو آپ نے جنوری میں جا کے کہا تھا کہ سعودی عرب نے $2 ارب دے دی، اور پھر آپ UAE کے صدر کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے آپ نے کہا $1 ارب میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کتنے ہیں بھائی؟ ہمیں بھی تو دکھاؤ۔ اب وہ جو ہے آپ کہہ رہے ہو میں نے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ، امریکہ سے آپ جو ہے، حالات یہ کہ آپ کا فائنانس منسٹر جو ہے امریکہ نہیں جا پا رہا، اس کو میٹنگز نہیں ملی، اور وہ جو وزیر خارجہ آپ کا وہ 1 سال سے امریکہ رہ رہا ہے، اس کے باوجود یہ حشر ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ فلڈز میں ہم نے دنیا جہان نے ایکنالج کیا ہم نے کہ بہترین کام کیا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں فلڈ ہے جی، ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، ہمارے پاس وہ ہے، وہاں ابھی بھی لوگ سیلاب میں ڈوبے ہوئے، اور دوسری طرف آپ یہ اپنی ٹویٹ میں لکھ رہے ہیں۔ تو بھائی یہ اپنے تضاد کو حل کر لیں۔ اور بائی دا وے، جو فلڈ سے جو تباہی ہوئی ہے نا، اس کے بعد تو آج معیشت میں اس کی جو ہے اب مثبت اثرات آنا شروع ہو جانے چاہیے تھے، کیونکہ ہمیشہ فلڈز کے بعد ریکوری جب آتی ہے تو ایک خوشحالی آتی ہے، وہاں پہ تو اور پستی آ گئی ہے۔
پھر جو ہے آپ نے کہا کہ جی ہم نے سوشل پروٹیکشن بڑھا دی ہے. سبحان اللہ، اللہ آپ کو جو ہے جزا دے. کون سی سوشل پروٹیکشن بڑھا دی؟ سارے تو آپ نے پروجیکٹ بند کر دیے، لنگر خانے بند کر دیے، اور چیزیں اسکیمیں بند کر دی ہیں، ہیلتھ کارڈ بند کر دیے. آپ نے کون سی بڑھا دی ہے؟ وہ آٹا جو ہے وہ صوبوں کی حکومتوں سے فری آٹا، وہاں پہ چوری چکاری ہو رہی ہے، کھانے کے قابل آٹا نہیں ہے. کون سی سوشل پروٹیکشن بڑھا دی ہے؟ تو یہ ایک اور آپ کا صفاق جھوٹ. پھر ہم نے جو ہے آپ نے کہا کہ ہم نے جو گلوبل لیول پہ ڈپلومیسی کی اور G77 کے طرز پہ جو ہے فلڈ کا ایک کلائمیٹ ڈپلومیسی کر کے ہم نے جو ہے وہاں پہ ایک وہ کی کانفرنس کی اور $9 ارب. اللہ کے واسطے وہ $9 ارب میں سے $900 ہی دکھا دیں کہ ابھی تک آئے. 4 مہینے ہونے کو آگے. پتہ نہیں لکھنے کے لیے آپ کو کون لکھ کے دے دیتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات. آپ کو ایک پیسہ کسی نے نہیں دیا، جو الٹا جو اپروو پروگرام تھے وہ اس میں آپ نے پروگرام میں ڈال دیے، وہ بھی رک گئے اس چکر میں جو آنا تھا. اچھا پھر آپ نے کہا انرجی مکس بہت اچھا کر دیا میں نے. یا میں تو ہنس کے آج پاگل ہو گیا ہوں کہ کیا مطلب آپ لوگوں کا ذہن ہے. بھائی جان آپ LNG منگا نہیں سک رہے، فرنس آئل میں دبا کے آپ نے بجلی بنائی ہے، تاریخ کی مہنگی ترین بجلی بنائی ہے آپ نے. آپ کہہ رہے ہو میں نے سولر انرجی بڑھا دی. اس سولر کہاں سے بڑھا دی؟ کہاں ایک یونٹ سولر کا نہیں لگا اس ملک میں، الٹا آپ نے درآمدات بند کر دیے پکڑ کے. تو پھر اس کے بعد آپ نے کہا ہم نے FATF اور اس میں آپ نے کریڈٹ دیا ہماری آرمی کے اداروں کو بھی. وہ تو آپ نے کیا کیا تھا FATF میں بھائی ذرا سا بتائیں. 34 ایکشن پلان میں سے پہلے تو یہی بتا دیں 34 ایکشن پلان کیا تھے. وہ سارے کے سارے PTI اور حماد اظہر نے کیے تھے. ٹھیک ہے، اس میں اداروں کی بہت زیادہ، اداروں میں میں سب سے پہلے کہوں گا SCCP، اسٹیٹ بینک، ان کا بہت زیادہ کلیدی کردار تھا. لیکن اس میں جو ہم نے ٹیررزم فائنینسنگ اور ٹیررزم سے ریلیٹڈ چیزیں کی تھی اس میں ہمارے آرمی کا، جوڈیشری کا بہت اچھا رول تھا. ریسنٹلی آپ نے ایک بین آؤٹ فٹ کے سربراہ کو ٹی وی پہ بٹھا کر جو FATF میں جو ہمیں کنسیشن ملے تھے، مجھے لگتا ہے آپ جانے سے پہلے وہ واپس لے کے جائیں گے. بہرحال یہ تھا. جلدی آدھے منٹ میں اسحاق ڈار صاحب کو ریپ اپ کر دوں. وہ مبارکبادیں سمیٹ رہے ہیں کہ انہوں نے حاجیوں کو جو ہے بغیر بیلٹنگ کے جو ہے 72,000 حاجیوں کی بغیر بیلٹ کے کر دیے. دیکھیں یہ بھی ایک جھوٹ ہے. 90,000 کے قریب انہوں نے سرکاری حج اسکیم میں لوگ رکھے تھے، جس میں سے آدھے جو ہے حکومت کی حج اسکیم میں جانے تھے اور آدھے انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے تو باہر سے جو اس کو اسپانسر کرے گا اس کو ہم بھیج دیں گے، اور اس میں $194 ملین لانے تھے. تو 90,000 کل ملا کے ان کی اپلیکیشن تھی. 90,000 میں سے ان کو 72,000 ملی، اور وہ 72,000 میں جو اسپانسرشپ کی جو 45,000 باہر سے جن کو کہا تھا آپ ڈالر لے کر آئیں، ایک بھی نہیں آئی اپلیکیشن. تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 90,000 سرکاری حاجی جو ہیں ان میں سے صرف 72,000 جائیں گے، 18,000 نہیں جا رہے کیونکہ حج بہت مہنگا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہے، ورنہ ہمیشہ 90,000 اپلیکیشن ہوتی تھی، 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ جو ہے وہ درخواستیں آتی تھی. تو یہ اسحاق ڈار صاحب، تو میں تھوڑا سا آپ سے درخواست کروں گا بھائی، اب پاکستان چینج ہو گیا ہے. آپ کی عمر کے جو لوگ ہیں نا وہ اب ٹی وی بھی نہیں دیکھتے، وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اور جو دیکھتے ہیں اور جو نیوز پڑھتے ہیں نا وہ آپ کی باتوں پہ نہیں عمل کرتے یا آپ کی باتوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. یہ سوشل میڈیا ہے، وہ 1 منٹ میں گوگل کرتے ہیں سب سامنے آ جاتا ہے. تو کم از کم اپنی اس عمر میں اپنی عزت کا خیال رکھیں. اس طرح کر کے جھوٹ اور چھوڑیاں نہ ماریں. بہت بہت شکریہ.